جناب، تو میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہماری ریلیجیس اسکالر سیوت عسکری صاحبہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ، ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری بہت ہی پیاری ساتھیہ امام، اور ساتھ میں ہماری بہت ہی پیاری نعت خوان فائزہ کامران موجود ہیں۔ آپ چاروں خواتین کو، اپنے معزز گیسٹ کو میں شو میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور یہ دن آپ کو یہ ایام بہت مبارک، بالکل بالکل، یہ تو پورا ہفتہ ہی ہم جشن عید میلاد النبی عید زہرا، عید شجاع، آپ کو یہ ماہ جو ربیع اول آتا ہے نا، اس میں میرا خیال ہے کہ جس طرح ہمارے آل رسول خدا کی آل مسکراتی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس طرح کے ایام ہمیں بہت ہی کم یا شعبان میں مل پاتے ہیں، یا پھر ہم رجب میں مل پاتے ہیں، یا پھر ہم ربیع اول میں مسکرا پاتے ہیں۔ اور ربیع الاول کا تو مہینہ ایسا افضل مہینہ ہے کیونکہ اللہ پاک نے اس مہینے کو منتخب کیا کہ اللہ پاک نے کب، مطلب یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے محبوب کے صدقے میں اس کائنات کو خلق کیا تو اللہ پاک نے اس مہینے کا انتخاب کیا کہ کب میرا محبوب اس دنیا میں جلوہ افروز ہوگا، تو یہ وہ مہینہ تھا۔ میں نے ظاہری سیلیبریشنز کے حوالے سے بات تو کی، لوگوں کے گھروں میں چراغاں کیا جاتا ہے، اور اس وقت آپ نکلے یقین مانے دل میں خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جس طریقے سے میں لوگوں کو دیکھ رہی ہوں، تو لوگ اپنی جھوپڑیوں کو بھی چراغاں جیسے کر رہے ہیں، سجاتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز کو جب میں دیکھتی ہوں کہ لوگ جس طریقے سے سجاتے ہیں تو ایسا دل کو مطلب سکون بھی ملتا ہے، اور ساتھ میں خوشی سے رونا بھی آتا ہے کہ کیا میرے حبیب کہ اگر اس دنیا میں ہم خاکی لوگ اگر یہ کر رہے ہیں تو عرش پہ کیا سیلیبریشن ہوتی ہوگی۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کو سب سے پہلے تو بتائیں اس کو سیلیبریٹ کیسے کرنا چاہیے، ہماری تیاریاں کیا ہونی چاہیے سر بتا پاس دن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عشق دم جبریل، عشق دم مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، یقیناً یہ پوری کی پوری کائنات عشق کی ہی کار فرمائی کے تحت ہے۔ اور جب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے تو نہ عید الفطر ہوتی نہ عید الاضحیٰ ہوتی اگر یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتا۔ تو یعنی اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو احکامات لے کر آئے وہ احکامات نہ ہوتے، اور عید الفطر نہ ہوتی، عید الاضحیٰ نہ ہوتی۔ تو یقیناً عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منانا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منانے کے لیے میں تو میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہو جایا کرتی ہے، اس لیے کہ فرش پر بھی خوشیاں ہیں اور عرش پر بھی خوشیاں ہیں، اور جب فرش اور عرش کی بات ہوا کرتی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد باسعادت میں سب سے پہلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل کے حالات پر ضرور گفتگو کرنا چاہوں گی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت آمنہ بنت وہب جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی تھی، تو وہ حضرت آمنہ بنت وہب فرماتی ہیں کہ میں جس طرف سے جایا کرتی تھی تو درخت اس مقام پر جھک جایا کرتے تھے اور مجھے سلام کیا کرتے تھے، اور آمنہ بنت وہب کہا کرتی تھی کہ یعنی مجھے معلوم تھا کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ پروردگار عالم کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد باسعادت ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی نہر خشک ہو گئی اور قیصر و کسریٰ کے کنگورے لرز گئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد باسعادت سے وہ اس جس حجرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ایک ایسا نور ساطع ہوا کہ جس سے شام کے محلات تک صاف نظر آنے لگے، اور صرف وہ حجرہ نہیں روشن ہوا بلکہ پورا گھر روشن ہو گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بہت بڑے عظیم واقعات ہیں۔ بالکل، جو میں چاہوں گی کہ ہم سب دیکھیں نا، اللہ پاک نے کائنات کو یقیناً ریڈی کرنا شروع کیا ہوگا، بالکل لوگوں کو بھی ریڈی کرنا شروع کیا، تو اس میں اور کیا کچھ نشانیاں جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ جہاں سے گزرتی تھیں تو وہاں درخت بھی جھک جایا کرتے تھے تعظیم میں۔ جی دیکھیے، جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ عرب کی تاریکیوں کا اس وقت مقدر بدل گیا جب آفتاب رسالت نمودار ہوئے، ظلمت کدے عبادت گاہوں میں تبدیل ہو گئے، تیرگی کا خاتمہ ہوا، روشنیوں کے دور کا آغاز ہوا،
कि खुदा के नूर का परतो वतन आमना से दुआए खलील बनकर पैदा हुआ। देखिए हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैंने आज तक अपने घर में चिराग रोशन नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर इतना पुरनूर था कि हर वक्त उसकी रोशनी घर में फैली रहती थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो बीबी आमना के कानों में मुसलसल आवाज़ें आ रही थीं। बीबी आमना के कानों में आवाज़ आई, आमना मैं हूँ दुनिया की पहली औरत हव्वा, तुम्हें फ़क्र इंसानियत की माँ बनने पर मुबारकबाद देती हूँ। दूसरी आवाज़ आई, आमना मैं हूँ सारा इसहाक की माँ, तुम्हें नवीद मसीहा मुबारक हो। तीसरी आवाज़ आई, आमना मैं हूँ हाजिरा इस्माइल की माँ, तुम्हें दुआए खलील मुबारक हो। देखिए आप ये देखिए कि जो यतीमों पर रहम करने वाला है, जो गरीबों की दिलजोई करने वाला है, वो जिसने जहालत के अंधेरों को दूर किया, इल्म की रोशनी फैलाई, वो जिसने भटके हुए लोगों को सीधा रास्ता दिखाया, वो जिसने लोगों को दुनिया में तशरीफ़ लाकर ये तालीम दी कि लोगों उन बुतों की परस्ती छोड़ो जो तुमने खुद तराशे हैं, उस अल्लाह को सजदा करो जो वाहिदो ला शरीक है। तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और अपने नूर से सारे कायनात को रोशन और मुनव्वर कर दिया। तो हमारा ये भी फ़र्ज़ है। देखिए मदीहा साहिबा तजदीद अहद का दिन है कि आज हम जश्न मना रहे हैं, आज हम घरों को सजा रहे हैं, आज हम चरागा कर रहे हैं। हुजूर से मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि हम उनसे मोहब्बत करें और सुन्नत नबवी की इत्तिबा करें। अच्छा, साथ में जहाँ आपने कहा ना कि जो हम घरों को चरागा कर रहे हैं, और ये इसमें मुझे लगता है हमारी और जो मोहब्बत के इजहार में हमारी आंखें नम हो जाती हैं, इसमें हमारी माओं को बहुत क्रेडिट जाता है कि हमारी माओं ने सीना बसीना वो मोहब्बत, वो इश्क, वो मवद्दत जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम बच्चों में मुंतकिल की। तो ये भी बड़ी बात है। मैं कहती हूँ कि अगर हम आज के दिन इतने खुश हो रहे हैं तो आज के ज़माने में इतनी मोहब्बत से उनका जिक्र करना यकीनन अल्लाह पाक की हम पे ख़ास करम है। जैसा भी इन्होंने कहा कि ये तशदीद अहद वफ़ा का दिन है, तो मेरे करीम मौला ने क्या मांगा था हमसे? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो ही चीज़ें छोड़ी, इतरत, मवद्दत। उन्होंने कहा मैं अपनी अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ और एक किताब छोड़ के जा रहा हूँ। तो हमने किताब के साथ, अहले बैत के साथ जुड़ के रहना है। उस मोहब्बत को देखिए कैसे हो सकता है कि मदीहा मैं आपसे प्यार करूं और आपके औलाद से प्यार ना करूं। बिल्कुल सही। ये मुमकिन नहीं है कि मैं इनकी इज्जत करूं, इनकी औलाद की इज्जत ना करूं। मैं इनसे बहुत खुलूस से पेश आऊं लेकिन मैं इनके ख़ानदान वालों से खुलूस से तो मुझे ऐसे लगता है ये जो तजदीद वफ़ा है ना, ये वंस अगेन जो हमारी न्यू जनरेशन है, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, आप यकीन जानिए कि जहाँ वो कह रहे हैं कि ये अहले बैत मुझसे है और मैं इससे हूँ, लहमा लहमी दहमा दहमी, तो ये जो एक जुमला है इसको यकीनन ये हमें ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन इसको हमें बड़ा ज़रूरी है खोलना इस जुमले को कि सिर्फ रसूल खुदा को थाम के हम दुनिया को, बेशक वो है, लेकिन अहले बैत जब उन्होंने हमें दे दी उसको हमें थामना उतना ही जरूरी है। जैसे आम आदमी से मोहब्बत अगर करें ना तो उसके तकाजे और होते हैं, बिल्कुल, लेकिन जब उस नूरी हस्ती से मोहब्बत करते तो उससे मोहब्बत के तकाजे और, क्योंकि आप उसकी, क्योंकि फिर आप तो कहते हैं कि आप हमें गुलामी में ले रहे हैं। हम यही जो चले जाते हैं, हम यही कहते हैं रसूल पाक अगर कोई किसी के घर में भाई चले जाए, कोई मर जाए तो कहते हैं अल्लाह मियां रसूल पाक उसको अपनी गुलामी में ले ले। मेरी जैसे वालिदा की डेथ होगी वे, तो मैं जब दुआ करती हूँ तो मैं कहती बीबी ज़ारा पाक अब कनीज़ी में रखिएगा। तो हम तो ये स्पेशली दुआ करते हैं। अच्छा, अगर मैं बचपन की बात करूँ तो आप बचपन में कैसे सेलिब्रेट करती थी? हमारे बचपन में आज भी, बचपन क्या आज भी हमारे यहाँ, मुझे क्योंकि हम पंजाब में रहे तो आपको पता है पंजाब का एक खासा होता है कि वहाँ तो बाकायदा कॉम्पिटिशन होता था, बनाई जाती थी, बाकायदा कॉम्पिटिशन होता था, बिल्डिंग्स पे भी लाइटिंग हो रही है और मोहल्लों में भी कॉम्पिटिशन होता था किसने ज्यादा खूबसूरत तरीके से। हमें याद है अम्मी ने हमें ना कागज से ताजिए बनाने सिखाए थे, हम ताजिए बनाते थे, इतनी खूबसूरत मेहराब बनाते थे, फिर उनमें हमें लाइटिंग करना,
کلرز بھرنا، تو یہ ساری چیزیں بچپن سے اب تک ہے. اور آج میری بیٹی کے اندر ہے کہ وہ ڈرائنگ کر رہی تھی. میں نے کہا آپ کیا کر رہی ہیں ڈرائنگ؟ کہہ رہی مما یہ میں نا یہ لگاؤں گی اپنی اسکرین کے اوپر کیونکہ یہ میں نے خود بنایا ہے. تو وہ مسجد نبوی کو انہوں نے وہ کیا. تو ڈرائنگ یہ چیزیں کیا ہے، یہ ہم نے کی ہے تو بچے دیکھ رہے ہیں. بالکل. اب اگر آج کے دور میں ہم یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم کر دیں کہ چلو لیٹس گو فار دا ڈنر، تو ڈنر تو ہم روز کر رہے ہیں. اس کے لیے اسپیشل کیا ہے؟ کیا آج ضروری نہیں کہ ہم بہترین دسترخوان بچھا کے اپنے کچھ احباب کو بلائیں؟ ضروری نہیں آپ 100 لوگوں کو بلائیں. مجھے ایسا لگتا ہے جو خلیل اللہ تھے رسول میرے رب کے، حضرت ابراہیم، وہ ان کا دسترخوان کبھی کسی وقت خالی نہیں رہا. وہ کبھی اپنا کھانا اکیلے نہیں کھائے. تو ہم ان کی ہی بات کو اگر لے کے چلے کہ اگر آج کے دن ہم دسترخوان بچھائیں ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اور ہمارے گھر مہمان آئے. باقی سوچو کہ کتنا، اگر ہم عام شخص کی بات کریں، سروت آپ کو کوئی، آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کے بچے سے اتنا محبت کرتا ہے کہ اس کے کھانے پینے کا خیال کرے، تو یہ تو پھر رسول پاک ہے کہ وہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں. وہ دیکھیں کہ اچھا میری خوشی میں یہ میرے لوگوں کو کھانا اتنا کھلا رہے ہیں. تو آج کے دن میں سے کرنا کیا کیا چاہیے؟ آج کے دن کی تیاری کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیا کیا تیاری میں چیزیں ہونی چاہیے؟ آج کے دن کی تیاری کے حوالے سے جب بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم کو اپنی واجبات کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور گھر کو سجانا چاہیے اور دسترخوان بچھانا چاہیے اور عمدہ اور نئے لباس پہننا چاہیے. یقیناً یہ سب. اور ویسے بتائیں، یہ میری امی کہتی تھی جو خاص اچھے دن ہوتے ہیں نا، مبارک دن، تو کہتے ہیں وہ جو نئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اس کا حساب نہیں ہوگا. تو آپ لوگ میں سے جس کال میں موجود ہیں مجھے بتائیں کہ واقعی اگر کوئی آج اچھے کپڑے پہنے یا نئے کپڑے پہنے تو ان کا حساب نہیں ہوگا؟ یہ اللہ میں معاف تو کر دیں گے. میں کہتی ہوں ان کی نسبت سے کچھ بھی پہن لے تو اس کا حساب ثواب ہی ہوگا. مجھے لگتا ہے صحیح بات ہے، ثواب ہوگا. اور یقیناً جب ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کو استعمال کرتے ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب ہم نیا لباس پہنیں گے تو پروردگار عالم کیسے اس کا حساب لے گا. رب العالمین ہم سب کے اوپر نظر رحمت فرماتا ہے اور تمام امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نظر رحمت فرماتا ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے جشن یقیناً ہم سب کو بہت اچھی طرح منانا چاہیے اور اس طرح سے منانا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد باسعادت کا اظہار ہونا چاہیے. بالکل بالکل صحیح بات. اچھا میں چاہتی ہوں کہ یہاں پہ کیونکہ بریک پر جانا تو بریک سے پہلے نعت کا نذرانہ ضرور ہو جائے. صبح کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر و مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ خردو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من غرب ومن نجم. مولایا صلی وسلم دائماً على حبيبك خير الخلق كلهم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ سجاں، وہ محمد فخر عالم بادشاہ سجاں. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم. عرض کی جبریل نے
कोई